ہم کہیں بھی نہیں گئے لیکن واپس آ چکے ہیں. بیک آن ایئر وتھ یو ویورز. میرا نام پرویز بشیر اور ان کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں. میرے ریلیونٹ ہو چکا ہے نام. نہیں آپ کا نام تو سب کو یاد ہے, مجھے یاد دلانا پڑتا ہے کیونکہ میری میموری ذرا کمزور ہے نا. ایک تو یہ میموری یہ بڑی اچھی ایکسکیوز ہے. پتہ ہے ہمارے یہاں لوگ بہت سی ایکسکیوزز یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے, میں کہا ہاں وہ میں ایکچولی واٹ ایور. خیر یہ بتائیے میموری سے ریلیٹڈ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میموری سے ریلیٹڈ نہیں, میں ایکسکیوزز سے ریلیٹڈ بات کرنے والی ہوں. کریں. ایکسکیوزز سے ریلیٹڈ اس لیے میں بات کرنے والی ہوں کہ ینگسٹرز میں آج کل ایک بہت پاپولر نارم جو میں آپ پتہ نہیں کیوں آل آف اے سڈن اتنا ہو گیا ہے پاپولر, ڈپریشن. نہیں اس کے ریزنز تو ہوں گے نا. نہیں دیکھیں ایک تو ریزنز ہے جینوئنلی دیر از ڈپریشن کا میں رائز ہے, ڈیفینیٹلی ہے, مگر ایک پاپولر وہ بھی ہے کہ آپ سیڈنس کو یا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ میلانکلی آپ فیل کرتے ہیں, دوائی کھانے کے لیے ڈپریشن سیلف ڈائگنوز کر کے اور سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں. اور وہ تو آج کل جو زیڈ سے نام جو ہم آن ایئر نہیں لے سکتے وہ بہت چل رہی ہے گولی. اور وہ ہمارے یہاں بہت سی میڈیسنز بہت پاپولر ہیں اور سب کچھ خود ہی اپنے پہ ایڈمنسٹر لوگ کر لیتے ہیں, بٹ یو ڈو نیڈ سم ایکسپرٹیز. اینڈ ڈپریشن کے حوالے سے ہمارے پاس ایکسپرٹ کے طور پر موجود ہیں, سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہیلتھ سائنسز کا پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. ویلکم ٹو دا شو سر. اینڈ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں خالدہ. تھینک یو فار کمنگ اگین. اچھا جی, آپ سے میں اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آئیں گے کیونکہ آپ کا بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ دیٹ. اینڈ ڈپریشن کے حوالے سے جیسے ہم ابھی ڈسکس بھی کرتے ہیں, آپ نے بہت کام کیا ہے, آپ کی بکس بھی ہمارے سامنے یہاں رکھی ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ ویورز کو ہم دکھا سکیں اف دے کین سی دس. اگر زوم ہوگا کیمرہ تو دکھا سکیں گے کہ یہ والے جناب ہمارے پاس کتابیں ہیں, دونوں کو پاس رکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں. لاٹس آف بکس فرینکلی, بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں, بہت زیادہ. اچھا بھائی آ جائیں آپ یہ پھر بھی. یہ والی میری کتاب, ہماری کتابوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارا ابھی ٹاپک ہے مریم, اس سے بھی ریلیونٹ ہے بالکل. اینڈ کا جدید طریقہ علاج, ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس کے بارے میں. پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لڑکی کو ڈپریشن ہو شادی کر دو, ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کے علاج کا طریقہ چھوڑ کے آپ اپنی گفتگو کریے. ڈپریشن کا علاج بالکل, اگر شادی نہ ہونے سے کسی کو ڈپریشن ہے تو کرنی چاہیے ان کو. کتنی اچھی بات کہہ دی ڈاکٹر صاحب نے, بھائی جو وجہ ہے. مرد معلوم ہے بعد میں کہہ رہے ہیں یار ایک بیگم کی وجہ سے ڈپریشن ہے, اگر دو ایک ہی جیسی ہوتی تو کتنا مزہ آتا. جس چیز سے انسان کو ڈپریشن ہے اسی کو پھر کرنی چاہیے نا, ان کو اس کام کو کرنی چاہیے تاکہ اس کو ڈپریشن دور ہو جائیں. آج کل ڈپریشن جو ہے ہمارے ینگسٹر جو طبقہ ہے ان کو اور زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنے خواہشات بڑھ گئی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ, کوئی چاہتا ہے کہ کسی کے پاس کئی بہت اعلیٰ قسم کی کار ہو, بڑی اچھی بنگلہ ہو, بڑا بنگلے اور 80 انچ کا ٹی وی ہو, ہیلی کاپٹر ہو, سارے کچھ ہو. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اور بڑا بڑا دکھا کے, اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے ایٹیٹیوڈ اور بہت عجیب غریب لوگوں کی کیفیات ہوتی ہے. ہر کوئی بڑا ہے, چھوٹا کوئی نہیں ہے. تو اس حالات میں انسان کا ڈپریشن, ٹینشن ہر صورت میں بڑھتے ہیں. ایسے پاسبل نہیں ہے کہ جس طرح WHO کے مطابق, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریسرچ کے مطابق تقریباً ہر 5 میں سے چند لوگ ڈپریشن کا 3 ڈپریشن کا شکار ہے. تو اگر یہ حالت اس طرح بڑھتے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں 5 میں سے 5 ہی 5 ڈپریشن کا شکار, 5 میں سے 6 بھی ہو سکتے ہیں. ڈپریسڈ ہے بھائی. بالکل. تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ڈپریشن ہے کیا, اور ڈپریشن کے علامات کیا ہے, ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے, ڈپریشن کو کیور کیسے کرتے ہیں. یہ بڑی ضروری ہے. آج آپ نے ٹاپک جو رکھا یہ ایک بہت بہترین ٹاپک ہے کیونکہ ہر کسی کو اگر اس طرح کی لاحق ہے کوئی ایسی پرابلمز تو ہمیں اس پہ بات کرنی لگتا ہے بھائی کہ وہ ہم تو بہت ڈپریسڈ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت ڈپریسڈ ہیں. ہر وقت استعمال کرتے ہیں لوگ, ہاں ڈپریسڈ ہے اور پریشان ہے. کیا ہوتا کیا ہے ڈپریشن؟ نہیں, ڈپریشن ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ بیماری ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں یار آج کل میں بڑا ڈپریسڈ ہوں. اس کے دیکھیں چونکہ ڈپریشن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ڈپریشن پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو ابھی جو جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے, جو بھی چیزیں ہوتے, تو ان میں ہم زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں سیاسی حالات کو, حالات حاضرہ کو جو ہوتے ہیں, جو اس سے بلکہ ڈپریشن ہوتا ہوگا لوگوں کو, تو اس پہ اور زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو.
تو ہم اسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسے چھپی ہوئی ایک ایسی خوفناک سی بیماری ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے, اندر سے کھا جاتی ہے, اندر سے کھا جاتے, گھونٹ کی طرح انسان کو کھا جاتے ہیں. ڈپریشن اتنا بری چیز ہے. ڈپریشن ویسے تو لوگ سمجھ میں نہیں آتی, فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں ڈپریشن میں, اگر آپ دیکھیں یہی بات فیملیز تک ٹوٹ جاتی ہیں کہ بھئی اس آدمی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کب وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے. یہ ایسا خوفناک بیماری ہے کہ اگر جراثیم ہمارے باڈی میں ان ہو جاتا ہے, ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر جراثیم ہے کسی باڈی میں, اب میڈیسن کو اینٹی بایوٹک کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ درد بھی نہیں ہوتا ہے اس میں, یہ آ جاتے ہیں انسان کو ڈپریشن ملے جاتا ہے اور کبھی کبھی معالج کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے, کہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا ہے, سائیکارٹسٹ کو کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ واقعی اس کو ڈپریشن ہے بھی کہ نہیں. اتنی گمبھیر بیماری ہے یہ کہ اس کو جاننا بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل کام ہے. آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا پتہ کرنا کہ یہ ڈپریشن میں کبھی کبھی تو سائیکولوجسٹ کو بھی مشکل ہوتا ہے یہ چیز, ہر انسان کے لیے مشکل ہے. ڈپریشن کو جاننا بہت مشکل کام, یہ خود انسان خود جان سکتا ہے صحیح طریقے سے. وہ پھر معالج کا جو ہے سائیکولوجسٹ کا وہ ہیلپ کر سکتا ہے, سائیکیٹرسٹ کا ہیلپ کر سکتا ہے, جو کاؤنسلنگ کرتا ہے ان کا ہیلپ کر سکتا ہے, ورنہ ان کے ہیلپ کے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے کہ ڈپریشن ہے. تو کیا علامات ہے ڈپریشن؟ اگر کسی کو, جیسے آپ نے کہا کہ خود بندہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کیا کیفیت ہے اور ڈپریشن کی طرف وہ مائل ہے کہ نہیں ہے, تو کیسے اندازہ لگائیں؟ بالکل. ڈپریشن دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن کے علامات ہیں. ڈپریشن ایسے چیز نہیں جس طرح ہم جس کو کہتے ہیں ٹینشن, جس کو کہتے ہیں ٹینشن, چھوٹی موٹی ٹینشن ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم بڑی ڈپریس جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. ہم ہر چیز ڈپریشن میں لے لیتے ہیں. ڈپریشن ایک ایسی چیز نہیں ہے. ڈپریشن ایک ایسے خوفناک چیز ہے کہ کبھی آپ کا درد سر میں آ جاتا ہے, کبھی کندھوں میں ہو جاتے ہیں, کبھی کمر میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں, کبھی ضلع ہوتا ہے انسان, کبھی عجیب غریب کیفیات ہوتے ہیں انسان کے. پھر ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں. ایک میں سادہ زبان میں بیان کر سکتا ہوں, جو کہ میں نے اس کتاب میں بھی بڑی سادہ تفصیل سے میں نے اس کا لکھا ہے, مگر اس کی جو علامات ہیں ہم سادہ زبان میں جو اقسام ہے ڈپریشن کے وہ اس طرح کے ہے کہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو سطحی ڈپریشن ہوتا ہے, جو ابھی انسان کو لاحق ہوتا ہے. تو اس کے جو نیند کی کمی آ سکتا ہے, بھوک میں کمی آ سکتا ہے, اور اس میں باڈی کمزور ہو سکتا ہے, یا لوگ کچھ ایسے علامات ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ سونا, وزن بڑھ جاتا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں, نہیں اٹھنا چاہتے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, نیند بے ٹائم ہو جاتے ہیں, کبھی دن کو سو جانا, رات کو غصہ, چڑچڑاپن. اور ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں, اکیلے رہنا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, تنہائی پسند کرتے ہیں. اور جو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیوں بھول نہیں رہا ہوں, میں کیوں تنہائی پسند کر رہا ہوں. کسی شرمانا, کسی جگہوں پہ جانا, ہچکچاہٹ ہو جاتی ہے, اس طرح کے. یہ یعنی یہ جو پہلا جو ڈپریشن ہے یہ اس کے علامات ہیں. ایک ڈپریشن ہوتے ہے کہ درمیانی طبقے کی جو ڈپریشن ہوتی ہے اس کے پھر علامات اور گمبھیر ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری ساتھ ہوتے ہیں, کچھ اور دور سے لگ رہے ہوتا ہے کہ شخص بیمار ہے, لیکن جسمانی طور پہ جو معالج ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ وہ میڈیسن دیتے ہیں, ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہیں اور شخص ٹھیک نہیں, پیور نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ڈپریشن کا شکار پیشنٹ آتا ہے آپ کیا کریں گے؟ فرض کیجیے آپ کو کسی کو بتانا ہو کہ بھئی یہ ڈپریشن تمہارا دور یوں ہو سکتا ہے, کیا ایکسرسائز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ڈپریشن کو ڈیل کرنا اور ڈپریشن کو کیور کرنا, ڈپریشن کو ختم کرنا, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری ہے, نفسیاتی طور طریقے سے ہونی چاہیے. میڈیسن سے کبھی کبھی ہماری ڈپریشن بالکل دور ہو جاتا ہے, ٹرائنکلائزر جس طرح اینٹی ڈپریسو جو ہم میڈیسن لیتے ہیں, تو اس سے ہمارے
کیور ہو جاتا ہے مگر کچھ حد تک کامیاب ہوتے ہیں جو کہ خود کئی بار وہ ٹیمپریری ہوتا ہے کیور، ٹیمپریری ہوتا ہے یا ساری زندگی وہ دوائی لینی پڑتی یا کئی مہینوں تک استعمال ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس دوا پہ، پھر انہیں لگتا ہے اس دوا کے بغیر نہیں فنکشن کر سکتے ہم، یہ عادی بھی ہو جاتا ہے انسان کچھ، اور پھر اس دوائی اس میڈیسن کے اپنے پھر وہ جو ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے اس پہ پھر کتنا عرصہ لگے گا. اچھا ویسے یہ ایک آپ کی کیونکہ آبزرویشن تو رہی ہوگی، عام طور پر کس ایج گروپ سے لوگ زیادہ آتے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ کوئی جینڈر میں بھی ہے یہ کہ خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں زیادہ ہے، کوئی ایج گروپ ہے؟ ان کے ایج گروپ میں یا میرے ایج گروپ کے لوگ زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی میں لیڈیز کو زیادہ میں آپ کو بتاؤں، جو پرانے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ انسان بڑی ہو کے تو ان کے پریشانیاں بڑھ جاتے ہیں نا، آج کل ایک نئے ریسرچ کے مطابق جو لوگ تھوڑے سے زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں ان کی ٹینشن ڈپریشن ریلیکس ہوتے ہیں، تھوڑا کم ہو جاتے ہیں. حیرانگی بھی آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کی بھی کم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی ڈپریشن. آپ کی ہو گئی کم، مجھے یہ سن کے بہت تسلی ہے. ظاہر ہے مریم آہستہ آہستہ عمر بڑھتے جا رہے تو ظاہر ہے ہم سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب بڑھاپے کی طرف جا تو رہے ہیں، کچھ آہستہ جا رہے ہیں، ایک وقت ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے ڈپریشن ہوا نا تو پھر ڈاکٹر صاحب میں نے آپ ہی کے پاس آنا ہے. میں 20 سال میں بوڑھا ہو جاؤں گا میں آپ کو. ایک وقت نہیں ریلیکس ہونا ہے ضرور. تو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں میں ڈپریشن ہے، بچوں آج کل تو بچے اتنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اتنا زیادہ لالچ میں آ گئی ہیں کہ ہر چیز انہیں چاہیے، وش لسٹ بہت لمبی ہو گئی بھائی، سب سے زیادہ چاہیے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب جو لیڈیز کے ساتھ ڈپریشن کے مسائل ہیں وہ پھر اور طرح کے ہیں. جیسے ہمارے پاس آتی ہیں لیڈیز آتی ہیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، بہت بڑا مسئلہ ہے لیڈیز کے لیے، وہ اس کیفیت میں چلی جاتی ہیں. بلکہ کچھ کیسز ہمارے پاس آئے، ان کی مدر بتاتی ہیں پھر آ کے کہ وہ ایک اپنے روم میں رہنا پسند کرتی ہیں، لائٹ نہیں آن کریں گی، خود سے باتیں کریں گی، انہوں نے اپنی ایک خود کی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ روم میں ہوتی ہیں تو وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کپڑے پہن لوں، میں اچھی لگ رہی ہوں کہ نہیں اچھی لگ رہی ہوں. تو جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، اور واقعی انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ڈپریشن ہے تو شادی کر دیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ شیزوفرینیا کی سٹیج تک پہنچ چکی ہیں. کیونکہ ہمارے بڑا ٹیبو ہے نا کہ بالکل ہے، ہم لوگ شادی کنارے لگا دیتے ہیں نا، ان کو ایکٹیو رول دیتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ تجربے نے آپ سے بہت زیادہ تجربات دیکھے، لیکن میں تو ڈینائی نہیں کر رہی اس کو. دیکھیں قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، پہلے ہی صحیح کہا نا. شادی ہماری گفتگو بہت عجیب و غریب قسم کا رخ اختیار کر رہی ہے. معلوم ہوا شادی ہو گئی، اب بچے نہیں ہو رہے، یا بچے ہو رہے تو لڑکی ہو گئی، اب ڈپریشن. پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو گئی، اب لڑکی ہو گئی تو ڈپریشن. شادی سے پہلے اور طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو ڈپریشن، اور پھر وہ بیٹی بھی ڈپریشن لے. شادی سے پہلے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. لوگ ہمارے پاس، اچھا میرے ساتھ نہیں ہوا ایسا، یہ مائنڈ یو، آپ حیران ہوں گے. آپ ڈپریس نہیں ہیں. جو میرے ساتھ جو پرابلم جو ہمیں لے آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ عجیب غریب پرابلمز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہی ہوتے رہتے ہیں تو ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بیٹیاں بھی ڈپریشن میں آئیں گی، ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کو ٹینشن نہیں دیں گے. اور ایسا لوگ ہیں اگر بیٹیاں ہوتے تو دوسری شادی کر لیتے، وہ پھر وہ ٹینشن بن جاتا ہے. مانو ٹوئنز ہو گئی، وہ بچیاں، آپ کی مجھے جو آبزرویشن ہے نا، مانو نئی والی بیوی کی ٹوئنز بچیاں ہو گئی، کسی ایک اور کی تو ٹرپلٹس ہو گئے. ان کی بات آج کے لیے ان کی کاف ہے، آج الٹا کریں گے ہم. ڈپریشن کے ہم جاننا چاہتے ہیں نا، تو ہم اس لیے بات کریں. ڈپریشن کو جاننے کے لیے ہمیں بہت سے پروگرام کرنے چاہیے، ہمیں اس پہ بہت سی بات کرنی چاہیے. ڈپریشن کیسے بتائے؟ کچھ ایک شخص ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں 3 4 5 بیٹیاں ان کے اللہ نے دے دی ہے. اب انہوں نے سوچا کہ ان ایک بیوی سے تو جو ہے وہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، مقصد بیٹیاں ہو رہے، بیٹے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے دوسری شادی کرنی ہے. اب ایک ڈپریشن تو یہ ہے ان کو کہ یہاں پر وہ نہیں ہو رہے، دوسری شادی ہو گئی تو ڈپریشن اور بڑھ گئی. کم تھوڑی ہوگا، ظاہر ہے ڈپریشن ان کے اور بڑھ گئے تو وہ ڈیپلی ڈپریشن میں چلے گئے. ایسے کیسز ہمارے پاس آئی ہیں، ہمارے پاس ایسے کیسز. یہ غور طلب بات ہے، دوسری شادی از ناٹ کیور، وہ ایڈ کرتا ہے پرابلمز میں. تو اچھا ڈیبیٹیبل، میں آپ کو بتاؤں، اب دوسری شادی ہو گئے، اب کیا پتہ ہے کہ ان سے بیٹے ہوں گے کہ نہیں،
یقین مانے. اچھا یہ بھی کیا وجہ ہے, ایک خدا پہ سے ایمان ہمارا شاید کم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے ایمان میں کمی آتی جا رہی ہے, ہم لوگ سب چیز اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. دیکھیے اس کے سوشل ریزنز ہیں ہمارے انڈو پاکستان میں اور سائڈوں میں بھی یہ ہے کہ اگر بچہ لڑکا اگر پیدا ہوگا تو ماں باپ کی سپورٹ بنے گا, اور لڑکی جو پیدا ہوگی شادی کرنی. تو وہی بات ہے نا کہ اللہ پر سے ایمان ہمارا اٹھتا جا رہا ہے. وہ ایک وقت تھا کہ مثال بچے نے جانا تھا کہ جنگل سے کچھ لکڑیاں لانے تھے, کہیں اور سے جو مقصد ماں باپ کے دیکھ بھال کرنے تھے, کہ پیسہ کما کے لے آنا تھا, ماں باپ بیٹھتے ہوتے تھے ساتھ کام کرتے تھے. آج کل جو ہے دیکھیں کبھی کبھی آج کل بیٹوں سے بیٹیاں زیادہ کماتے, تو پھر گاؤں دیہاتوں میں نہیں یہ والی بات, کمانے والی بات ہے یہیں پہ. اچھا ایک اور بات جو ان لوگوں کے اندر ہے, جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں, کہ جیلسی جیسی ہوتی ہے نا, کہ کسی اور کے بچے ہیں ہماری کیوں نہیں ہے, اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری میراث جو ہے, جو ہماری جو چیز جائیداد ہے وہ کس کو رہیں گے. یہی جو ہے یعنی یہ تو دین کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کی یعنی اور یہ اخلاق کی بھی خلاف ہے یہ سارے کچھ, کہ انسان کو اتنے کمزور نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی کیا چیز رہیں گے. وہ تو اللہ جانے کہ اللہ نے انہوں نے نام آگے کیسے چلے گا, میرے سمپٹمز کی تو خیر ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ڈپریشن ڈائگنوز کرنا بہت ٹرکی کام ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ کو بھی بہت مشکل درپیش ہوتی ہے. آپ جس طریقہ علاج کو یوز کرتے ہیں اس میں کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ہمارے تو ایسا طریقہ علاج ہے کہ ہم ڈائگنوز ہی نہیں کرتے, بالکل ڈپریشن کو ڈائگنوز کرتے ہی نہیں. اچھا کون سا ڈپریشن ہے, کون سا سٹریس ہے یا ٹینشن ہے, جو بھی ہے ہمارے ہاں لوگ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ان کو اٹیون کرتا ہے, اٹیونمنٹ دیتا ہے, جو بھی اندر کوئی ناقص انرجی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی. ہمارا طریقہ علاج ہے. تو آپ پازیٹیو انرجیز کیونکہ آٹومیٹکلی امپارٹ کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری جو ہر ورکشاپ ہوتی ہے, ہر ورکشاپ میں ہر ورکشاپ میں 200 کم سے کم 200 لوگ ہوتے ہیں. ایک دن میں ممکن نہیں ہوتا کہ 200 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر سکیں. کراچی پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں کلاسز, پھر راولپنڈی پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں, لاہور پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں. ابھی ہماری 10 کو ہے عید کے بعد پنڈی میں, پھر 17 کو لاہور میں. ایک ذرا سیٹ رکھ لیجیے گا پلیز, میں موسٹ ویلکم. ہر مہینے میں خیر سے کیا مراد ہے, اس کے نہیں پتہ نہیں کتنی پازیٹیو انرجی آپ ماشاءاللہ ویسے اتنی پازیٹیو انرجی کہہ رہی نا, یہی نا بالکل انشاءاللہ آپ کا سیکشن نہ اوورٹیک کر لیں گے. نہیں آپ ضرور آئیں, ضرور ہمیں خوشی بھی ہوں گے اور ضروری بھی ہے, کیونکہ آپ ایک شو کو رن کر رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے, اور آپ کو یہ اویئرنیس لوگوں کو بجائے اس کی کہ آپ ایسے باتیں ہم کر لیں کہ بہت سی مقصد لوگوں کو اور زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ پرویز صاحب کو آپ لوگوں کی شو جو میں دیکھتا ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے اچھے خوشی ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے لوگوں کے ایسے کچھ الفاظ کو کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. لوگ جب ہنستے ہیں, آج کل ہنسی نہیں ہے لوگوں کے پہ, تو تھوڑے ضروری ہے یہ چیزیں, پروفیشنل ہنسی. ہم ایسی بات کریں کہ کوئی اچھی بات کریں, کوئی نیچرل بات کریں. بات کہہ دی خالدہ نے, نہیں پروفیشنل نہیں ہے, نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, ان کا نیچرل ہے, عام طور پہ پروفیشنل ہنسی ہوتی ہے. عام طور پہ صرف وہ منہ کو یہ کھول کے السلام علیکم بڑی خوشی ہے. ابھی نا یہ آپ دیکھیں کتنی نیچرل, آپ ذرا اچھا بس نہیں ہو کہ نیچرل ایسی دکھائی جائے مریم کی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہی مینز اباؤٹ مریم. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مریم جو ہے ابھی مصنوعی مشینی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ بات ہے آپ کو لگ رہا ہے بعد میں ہو جائیں گے. ایک منٹ میں آپ کو ان ریل دنیا کیا ہے, ان ریل دنیا سب سے زیادہ جو ان ریل پروفیشن ہے وہ کیا ہے, یہی میڈیا ہے نا. ان ریل ابھی یہ نئے ہیں, اس میں تھوڑی سی جائیں گے, اگر کوئی ڈراموں میں جائیں گے, کئی موویز میں جائیں گے, تو بس یہ ان کی تو بڑی مشکل سے یہاں گھسیٹ کے لائیں, آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی بھائی, یہ ڈراموں میں نہیں آنے والی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی یہ جو ہے نا ان کے ہنسی اوریجنل ہے, وہاں تو پھر یوں ایسا کرنا پڑے گا. اور شو کی بات پتہ ہے کیا ہوتا ہے, تھک گئے, ہنس ہنس کے تھک گئے. کتنی بڑی بات ہو گئی. ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے, نیند ہی نہیں آتے بیچاروں کو. اچھا جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر اس انسان کا آپ کیسے ڈیل کریں, نہ بات کرنا چاہتا ہے نہ نکلنا چاہتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں ابھی بات ہو رہے تھے میڈیا کی بات ہو رہی تھی,
اب یہ میڈیا والے بیچارے اتنے زیادہ رات کو جاگتے ہیں تو دن کو سو جاتے ہیں، ان نیچرل ہے یہ، یعنی اگر آپ رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں تو یہ ان نیچرل ہے نا، یہ نیچرل نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے، کیونکہ جو کائنات میں جو جس انوائرمنٹ میں، جس ارتھ میں جو ہم رہ رہے جس انوائرمنٹ میں، یہ ہمارے لیے جو رات ہے یہ آرام کے لیے ہے اور دن کو جھاگنے کے لیے۔ سائنٹیفک وہ ہے کہ برین ٹونک ہی آپ کا پروڈیوس اور کنزیوم رات کی نیند سے ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، رات کی نیند اور دن کی نیند کا تقریباً آسمان زمین کا فرق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو میڈیا والے ہیں رات کو جھاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری ڈپریشن اور سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں اور میرے اور بھی جاننے والے سے جو اس طرح کے، میں دوپہر کو بستر پہ لیٹ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی بڑا ان نیچرل کام کر رہا ہوں۔ صحیح، بالکل میں بیٹھا رہوں گا، چلتا رہوں گا، لیکن لیٹ نہیں سکتا۔ یہ میرے خیال میں اور ایک بہت بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ایشو ریز کیا ہے، کیونکہ صرف میڈیا والوں کا نہیں، آج کل ینگسٹرز کا یہی روٹین ہے کہ رات میں جاگنا ہے اور دن میں سونا ہے۔ صرف ینگسٹر نہیں، ہمارے پورے پاکستان کی یہی روٹین ہے۔ دیکھیں مریم، وہ بھی تو جو ینگسٹر طبقہ ہے وہ بھی تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، میڈیا اب کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، تو وہ بھی تو میڈیا ہو گیا نا۔ موبائل فون ہے، دو تین ایک آدمی کے پاس، فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ویری امپورٹنٹ میسج گوئنگ آؤٹ ٹو آل آر ویورز کہ بھائی یہ روٹینز جو اللہ میاں نے ایک دن رات کا حساب کتاب آپ کے لیے آلریڈی تشکیل دے دیا ہے، اس کو جب آپ ابیوز کریں گے تو اس کے افیکٹ ظاہر سی باتیں آئیں گے، ڈپریشن، یہ اسٹریس، یہ ٹینشنز اس سے بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ مریم کی طرف سے ایک امپورٹنٹ میسج تھا آپ کے لیے، یہ میری طرف سے بھی میں یہ کہتا ہوں میں۔ اس سے بھی زیادہ جو ایک پریشانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر جو ہے وہ ہے لالچ۔ انسان کے اتنی لالچ بڑھ گئی کہ وہ قناعت نہیں کرتے چھوٹی چیز پہ، ان کو قناعت نہیں ہوتے۔ تو جب انسان کے قناعت نہیں، اس سے مطمئن نہیں اپنی زندگی سے، جب کوئی انسان مطمئن ہی نہیں ہے تو وہ ڈپریشن، ٹینشن کے شکار نیچرل ہو جائے گا، نیچرلی آئے گا اس میں۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی جدید مشین آلات ہو، ایسی چیزیں ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ صحیح بات، یہ تقریباً 98% لوگ یہی سوچتے ہیں۔ چھوٹے بچے سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس میں تو مجھے بلو بیری چاہیے، ارے بھائی بلو بیری اور ایپل اور یہ سب فروٹ ہوتے تھے، اب تو یہ موبائل فون اور ٹیکنالوجی ہو گئی ہے۔ اور بچوں میں بھی ڈپریشن دیکھا گیا، ابھی یقین میں نے 9 ماہ کے شرفار بچے میں ڈپریشن کو دیکھا ہے۔ بالکل، جب ماں ڈپریشن میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ڈپریشن میں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ تربیت کی بات ہے، ماحول کی تربیت بڑا اثر کرتا ہے اس چیزوں پہ، ماحول بہت اثر کرتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کو کریٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ماں کی میں ڈپریشن ہے، ماں کے جو خیالات ہیں وہ بچے میں آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آئیں گے۔ یعنی ماں جب بچہ پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ جو یہ جو ان کے جو گروتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت سے بچے کی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن آپ کے خیال میں جینز میں چلے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ بالکل جینز میں چلا جاتا ہے، بالکل بائی جینز بچہ پیدا ہی ڈپریشن اور اس کو لے کے ہوا ہے نا۔ اگر ماں ڈپریس ہے، ماں نیگیٹو باتیں کرتی ہے، ماں چڑچڑی ہے، دوسرے اولاد سے نیگیٹو باتیں کرے، ہسبینڈ سے لڑ رہی ہے اور کچھ اور ماحول سے لڑ رہی ہے، نیگیٹیوٹی ہے ان میں، تو اس صورت میں ماں کے جو ہے وہ ڈپریشن میں بچے میں چلے جاتے ہیں۔ کہ خواتین میں آپ نے کہا کہ انسٹنس بھی زیادہ ہے، ڈپریشن کا پایہ بھی زیادہ جاتا ہے، اور خواتین بڑا سینٹرل رول پلے کرتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو آٹومیٹکلی گھر میں بیلنس تو نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کی تربیت اور ماں سے سب سے زیادہ بچے سیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ والد ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ٹیچر ہوتے ہیں۔ اب یہ جب اگر تینوں ڈپریشن کا شکار ہیں تو بچہ کیا بنے گا؟ ملٹیپل ڈپریشن ہوگا اس کے ڈائگنوز کرنے جائیں تو آپ کس لیول پہ کہیں گے۔ سو ٹرو۔ اور آپ کے ٹیچرز بھی زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں، تو وہ آلریڈی بیچاری پتہ نہیں کن فرسٹریشنز کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی جو لیڈیز کو ہوتے ہے کہ شاید بچے جب بڑا ہو جاتا ہے، مثلا جب سمجھدار ہو جاتے تو تربیت صحیح دیں گے نا۔
تو ہوگا. ابھی تو اس کا نشو نما کرنے, دیکھ بھال کرنا, کھلانا پلانا زبردستی سے, وہ بھی باڈی نشو نما کھا لے بس. سب سے موٹا ہو جائے تو صحت مند ہے. یہی میں بڑا بہت یہ سائنس ہوتی ہے, پتہ میں نے دیکھا ہے لٹرلی اماؤں کو کہ وہ بیچاری قابو کر کے ٹھوس ٹھوسے کہ کھانا ہے تو میں ہر صورت کھانا ہے. یہ بہت خراب کرتا ہے. یہ جو یہ ڈپریشن میں لے جاتا ہے بچوں کو, اور کھانے سے دل ہٹ جاتا ہے بالکل. زبردستی کھلانا, کھانے سے بچے کا دل ہٹا رہا ہے, آپ بالکل ختم کر رہے ہیں اس کو. وہ پھر واقعی اس کے ان کے سامنے آپ جو بھی غذا رکھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے اہم بات جو آج جو آپ لوگوں نے جو ایک اہم بات جو سامنے لایا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے کو یہ ہونے چاہیے کہ ماں کو یہ سمجھنے چاہیے کہ ان کا بچے کا تربیت ان کی تربیت کے ساتھ ہے. والد کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے بچے کے جو تربیت ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو اگر ان ٹیچر کو بھی جاننا چاہیے, ٹیچر کو جاننا چاہیے اگر ان میں ڈپریشن ہے تو ضرور شاگردوں میں ڈپریشن چاہیں گے, کیونکہ وہ ڈپریس ہے, وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا نہیں سکیں گے. اگر صحیح طریقے سے سمجھائیں بھی تو کچھ الفاظ مایوسی کے ہوتے ہیں ڈپریشن میں, کچھ کیفیت عجیب سا ہوتا ہے, پروفائل بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور ایک ڈپریشن کا جو شکار شخص ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے بالکل ضلع سائے سائے چلتے ہیں, کندھے یعنی تھوڑے سے یوں اٹھائے ہوتے ہیں, یوں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ یوں چل رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی بات نہیں. اب کچھ لیڈیز آج کل بالکل یوں چل رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے. آپ کیٹ واک کرتے ہوئے, کیٹ واک کے بعد پتہ ہے کیا کیفیت ہو جاتے ہیں آپ ان کے, یقین مانے ڈپریشن کے شکار ہے. کیٹ واک پہ ایکٹنگ تھی, جب فارغ ہوئے تو یہ تو بڑا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ مجھے بات بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کہی تھی کہ 9 ماہ کے بچوں کو آپ نے کہا کہ ڈپریشن آپ نے دیکھا. کیسے, کیا سائنز ایک انفنٹ جو کہ صرف بول تو ظاہر بات نہیں سکتا, اس کے کیا سمپٹمز, کیا سائنز ایسے بچہ دے گا جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بچہ ہیلدی اس میں نہیں ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ میں؟ دیکھیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ذہنی, ان کے مومنٹ سے ہوتے ہیں, ان کے حرکات سے ہوتے ہیں, آئی موومنٹ ہے جیسے ان کے آئی مومنٹ سے ہوتے ہیں, تمام مومنٹ جتنے بھی مومنٹس ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. اس کی بڑی علامات ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں, مگر ابھی اگر ہم بتائیں گے تو ماں جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے کہ اگر بیٹا اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہے تو بھی کہیں گے ہاں میرے بچے میں یہ ساری علامات یہ حرکت, یہ لگ رہا ہے یہ ڈپریشن. اس لیے میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کسی بھی شو میں نہیں کیا اس طرح کی, کیونکہ ماں پھر اتنی وری ہوتی ہے کہ وہ بچہ تو گیا. آپ ایسے کیا سوالات پوچھتی رہتی ہیں جس کے جوابات خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں خطرناک جوابات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ کتنی رسپانسبلٹی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اپنا شو کرنا. جب ہم ڈپریشن پہ پڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن کو سنبھالنا بھی بڑی ضروری ہوتا ہے. ڈپریشن کو بات کرنا بھی بڑی سنبھالنا ہوتا ہے, اپنی زبان کو سنبھالنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ڈپریشن کے علامات بتاتے ہیں تو لوگ ڈپریشن پہ لگتے ہیں, مجھ میں بھی یہ علامات ہیں. بالکل. ابھی اگر میں بتاؤں گا نا تو قطار لگ جائے گی میرے پاس, اتنی دنیا آ جائے گی. ہاں وہ کہیں گے یہ جو آپ بتا رہے تھے یہ تو میرے میں ہے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں, مجھے آلموسٹ ابھی ڈائگنوز میں کرنے والی تھی اپنے آپ کو ڈپریشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں چھوٹا موٹا ہم بتا سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ابھی جو علامات ہم نے بتا دے کہ مین علامات ہے. اب جو بڑے بڑے علامات ہیں ہم بتا سکتے ہیں, مگر جو چھوٹی بوٹی علامات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے نہ ہو, کوئی ویسا ہی ہوگا تو اسٹڈی کرنا پڑے, شاید اسٹڈی کرنی پڑے. لوگ سائیکولوجیکل اب پھر اس طرف چلے جاتا ہے کہ اچھا میں تو ڈپریشن کا شکار ہوں, اپنے آپ کو خود نہ ڈائگنوز کرنے بیٹھ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس. یہ وہ یہ آپ نے کہا آپ کے سیشنز ہوتے ہیں پی سی ہوٹل میں آپ کرتے ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیے. ہوپفلی ایک سیشن کے بعد ہی بندہ بہتر فیل کرے گا. امیڈیٹ ری ایکشن آپ کہتے ہیں کہ بندہ فیل کرتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ایک چیز یاد رکھے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ کیوں نہیں آتے. آج کل سائیکولوجسٹ بیچارہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے سائیکولوجیکل ڈیزیز کا اویئرنس نہیں ہے. اویئرنس نہیں ہے اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے, لہٰذا اس پہ تو ہم پورا ایک سیشن اور کر سکتے ہیں کہ اویئرنس لوگوں میں کیسی لایا جائے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا سیشن رہا. اینڈ تھینک یو خالدہ, تھینک یو سو مچ, بڑی سویٹ سے آپ کی پریزنس رہتی ہے. پچھلا پروگرام سے ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا ہوگا, انشاءاللہ اگلے پروگرام اس سے بھی اچھا امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بلیسنگ آور پروگرام وتھ یور پریزنس.
और मरियम अब क्या करना है? अब हमने रैप अप करना है ये बताते हुए व्यूअर्स को कि नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे 6 o'clock इंशाल्लाह आप और हम साथ होंगे in our show Weekend Lounge. Take very good care of yourself and Eid वीक में पड़ेगी भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक in बहुत advance. सारी ईदियां लीजिएगा ताकि डिप्रेशन कम हो आपको। Meet you on the other side of Eid. डिप्रेशन देने का लेने का नहीं है। ईद के बाद का होगा, ईद के बाद का होगा भाई, तो उसके बाद ईदियों के बाद मिलेंगे हम इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली ईद, अल्लाह हाफिज, मुबारक, बाय बाय, hasta la vista, see you later someday.